أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ میں نے چند خطبات پہلے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ صفات باری تعالیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ میں ایک ایک خلق کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم دوں۔ اس سلسلے کا آغاز میں نے امانت سے کیا تھا۔ آج کے موضوع کے لیے میں نے عفو کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عفو ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کانا عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، عفواً کہتے ہیں درگزر کرنے والے کو، غفور تو ہے بخشنے والا، عفواً کا معنی ہے درگزر کرنے والا ہے۔ درگزر کرنے میں ایک اعراض کا پہلو پایا جاتا ہے، بدی کو دیکھنا لیکن اس طرح اس سے آنکھیں چرا لینا کہ دیکھنے والا شرما رہا ہو بدی سے، گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ عفا کا معنی ہے صاف کر دینا، چٹیل چھوڑ دینا۔ ایسی زمین کو بھی عفو کہتے ہیں جہاں کچھ کاشت نہ کیا گیا ہو، خالی پڑی ہوئی ہو۔ اور صفا بھی ہے مٹانے کا نام۔ عفو اور صفا دونوں ملتے جلتی صفات ہیں۔ تو عفو کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بدی دیکھتی بھی ہے لیکن اس سے نظریں پھیر لیتی ہے، سلوک ایسا فرماتی ہے جیسے بدی ہوئی ہی نہیں۔ اور غفور میں اس سے اگلا قدم ہے، یعنی ایک انسان نے بدی کی اور اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ سزا کے نیچے آ گیا اور سزا دینے والے نے سزا کا فیصلہ کر لیا، پھر وہ خدا اپنے رب کی طرف یا جس نے بھی سزا اس کو دینی تھی اس کی طرف متوجہ ہوا، اس سے معافی مانگی، گریہ وزاری کی۔ تو فیصلہ کرنے کے بعد یا بدی کے اتنا بڑھ جانے کے بعد کہ سزا کی لازماً مستوجب ہو چکی ہو، پھر جب بخشا جاتا ہے تو اس کو مغفرت کہتے ہیں، اور غفور صفت وہاں کمزور بندوں کے کام آ جاتی ہے۔
تو میں اس پہلے حصے پر آج کچھ احباب جماعت سے مخاطب ہوں گا، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت عفو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، وہی ذات ہے جو تمہیں بخشتی بھی ہے، جب تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کو قبول بھی فرما لیتی ہے، لیکن ایک پہلو پر تمہاری نظر نہیں کہ یعفو عن السیئات، تمہارے بے شمار نقائص ہیں، بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں جن کی طرف تمہیں توجہ ہی نہیں، نہ توبہ کا کوئی موقع پیدا ہوتا ہے، ان سے بھی وہ عفو کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے علم میں نہیں آتی بدیاں، انسان تو بعض دفعہ غافل ہو جاتا ہے، کوئی بدی کمزوری اس کی نظر میں آتی ہی نہیں، اس کا نام عفو نہیں ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر اس طرح آنکھیں چرا لیتا ہے تمہاری بدیوں سے، گویا وہ تھیں ہی نہیں۔ چنانچہ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور موسیٰ کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی اپنا قرب نصیب کیا، اس کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم کھلا کھلا ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے عفو کا سلوک فرمایا، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم میں شکر پیدا ہو۔ عفو کے نتیجے میں یہاں خدا تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلا دی کہ شکر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت ہی ضروری قابل توجہ بات ہے جس کو بہت سے لوگ بھلا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کئی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ عفو کی عادت ڈالیں۔ عفو کا سلوک کرنا دوسروں سے یہ ایک بہت ہی عظیم خوبی ہے، اور انسانی کردار کی تعمیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے۔ بدیوں کی موجودگی میں یہ بحث کیے بغیر کہ بدی تھی یا نہیں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک انسانی ذہن یہ فیصلہ کرے کہ اگر میں معاف کروں گا، عفو سے کام لوں گا، تو بدی سر نہیں اٹھائے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں شکر پیدا ہوگا اور اصلاح ہوگی۔ یہ دو ہیں نتائج جو قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں کہ عفو کے نتیجے میں پیدا ہونے چاہیے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے من عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو شخص عفو سے کام لے اس شرط پر کہ اس کے نتیجے میں اصلاح ہو، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو دو شرطیں معاف کرنے والے کو ملحوظ رکھنی چاہیے، اور دو شرطیں اس کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے جس سے عفو کا سلوک ہو رہا ہو۔ عفو کرنے والے کو ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیم کے پیش نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا عفو اس شخص کی اصلاح کا موجب بن سکتا ہے یا نہیں، اور کیا میرے عفو کے نتیجے میں اس کے اندر جذبات تشکر پیدا ہوں گے یا نہیں۔ بعض دفعہ قومی طور پر ہر شخص کے دل میں جذبات تشکر پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا اور اتنا عفو ہے کہ چند لوگوں کے جذبات تشکر کی خاطر وہ دوسروں سے بھی صرف نظر فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال دی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ ہر شخص شکر گزار بندہ بنے گا، جیسا کہ اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور شفقت اور رافت کے نمونے ملتے ہیں۔ جب قوموں سے عفو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان میں سے بعض کو شکر کا موقع دیتا ہے، جن کے متعلق جانتا ہے کہ وہ شکر کریں گے، ان کے صدقے
دوسری قوم بھی بخشی جاتی ہے، مگر جب ہم انفرادی معاملہ کرتے ہیں تو عفو کرنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے عفو کے نتیجے میں جذبات تشکر پیدا ہو رہے ہوں یا اصلاح ہو رہی ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو عفو کا مطلب یہ ہے کہ بدی کی حوصلہ افزائی کی جائے اور بعض دوسرے معصوم انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ عفو ہے، لیکن جہاں ملکیت ہو وہاں یہ دو شرطیں بھی باقی نہیں رہتی۔ بعض دفعہ جہاں معاف کرنے والا کسی کو معاف کرتا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ غیروں کے اوپر کوئی ظلم نہ کر سکے، معاف کرنے والے کو مزید دکھ دے، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ضرور اصلاح ہو۔ وہاں جتنا بھی دکھ برداشت کر سکتا ہے معاف کرنے والا وہ کرتا چلا جائے، اس کا اجر خدا تعالیٰ اس کو دیتا چلا جائے گا۔ تو عفو و اصلاح میں یہ تیسری بات بھی خاص طور پر پیش نظر رکھیں۔ ایک سوسائٹی کا مجرم ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے آپ مالک نہیں ہیں، اس لیے آپ پابند ہیں کہ اصلاح کو ملحوظ رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ معاف کیا جانے والا بعد میں دندناتا پھیرے اور کہے کہ دیکھو جی کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں ہوتا یہاں، اور دوبارہ جرم پر اس کا حوصلہ بڑھ جائے۔ لیکن اگر آپ کے خلاف کسی نے زیادتی کی ہے، آپ کے خلاف جرم کیا ہے، تو وہاں یہ شرط لازمی نہیں ہے۔ آپ جتنا معاف کر سکتے ہیں، جتنا آپ میں حوصلہ ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ شفقت اور رافت کا سلوک کرتے چلے جائیں اور عفو سے کام لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی جو عملی تفسیر فرمائی ان سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ عفو کی کمی کی وجہ سے ہے، اور جرائم کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں مصیبتیں پھیلتی ہیں۔ اور تمہارے جرائم اگر سارے کے سارے اس طبی نتیجے تک پہنچیں جس تک جرم کو پہنچنا چاہیے، یعنی سزا پاؤ تم، اس کے نتیجے میں دکھ اٹھاؤ، تو بے انتہا مصائب سے دنیا بھر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عفو ہے کہ تم میں تمہارے بہت سے جرائم ایسے ہیں جن سے وہ صرف نظر فرماتا چلا جاتا ہے، اور تم ان کا لازمی طبی نتیجہ نہیں دیکھتے، اپنے جرموں کی سزا سے بچ جاتے ہو، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں اتنے دکھ نہیں ہیں جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو دکھوں کی شکل میں، نہ صرف یہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بلکہ ساری کمائی نہیں، اس کا محض ایک حصہ ہے۔ اگر تمہارے جرائم کی سب کی سزا دی جائے تو انسان کا اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے، بلکہ قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی زندہ نہ رہ سکیں، دابہ بھی اس دنیا سے مٹا دیے جائیں اگر انسان کے جرائم کو دیکھا جائے، کیونکہ دابہ تو انسان کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر انسان نے ہی زندہ رہنے کا حق چھوڑ دیا تو اس کی خاطر جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کا زندہ رہنے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن بعض لوگ عفو نہیں کر سکتے، اور ان کو عفو پہ مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی عظیم الشان عدل کی تعلیم ہے کہ اگر اس کو رائج کیا جائے دنیا میں تو دنیا کے اکثر مصائب محض اسی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ فرماتا ہے عفو جو ہے یہ احسان کے ساتھ تعلق رکھنے والا جذبہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم عفو نہیں کر سکتے اور لازماً سزا دینا چاہتے ہو کسی کو، تو پھر صرف یہ شرط ہے کہ جتنا جرم ہو، جتنی بدی کی گئی ہو، اتنا ہی تم نے بدلہ لینا ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ عظیم الشان اسلامی تعلیم ہے جس کو اگر آج دنیا میں نافذ کیا جائے تو یہ جو خطرات کے محیط بادل چھائے ہوئے ہیں اور کڑکنے بھی لگے ہیں، اب ان کی گرجیں سنائی دینے لگی ہیں،
یہ سارے باطل کافور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، دنیا میں جتنی جنگیں ہیں جو ہو چکی، ان سب کے پس منظر میں بعض اسلامی تعلیمات کو بھلا دینا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ ہر جنگ سے پہلے کے جو حالات ہیں ان پر آپ غور کریں تو لازماً اسلامی تعلیم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ جنگیں پیدا ہوئیں، اور ہر جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے نتیجے میں اگلی جنگیں پیدا ہوئیں، اس لیے کہ جنگ کے بعد کے حالات میں بھی انسان نے اسلامی تعلیم پر نظر نہیں رکھی، اس پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا میں خدا تعالیٰ نے نہ فرد کو اجازت دی نہ قوم کو اجازت دی کہ اگر تم سے بدی کی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر تم بدلہ لو۔ صرف ایک ایسی چیز ہے جو بدلہ لینے والوں کو مجبور کر دیا کرتی ہے قومی لحاظ سے، کہ بدی سے بڑھ کر وہ بدلہ لیں، اور وہ عام بعض دفعہ انفرادی طور پر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بعض لوگ تو ویسے ہی منتقم اور مغلوب الغضب ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، عام درمیانی انسانی فطرت رکھنے والے لوگوں سے متعلق آپ غور کر کے دیکھیں کہ جب وہ بدی کا بدلہ لیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، اور یہی محرک جو ہے وہ قوموں کو بھی بدی سے بڑھ کر بدلہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ محرک یہ ہوتا ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ جس شخص نے ہم سے زیادتی کی، اگر ہم نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا تو یہ اتنا کمزور نہیں ہوگا، اتنی سخت اس کو سزا نہیں ملے گی کہ اس کے نتیجے میں آئندہ جرأت نہ کر سکے۔ تو وہ توڑنا چاہتے ہیں بد کی طاقت کو، باوجود اس کے کہ اس نے ظلم تھوڑا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے آئندہ بدی کی طاقت چھین لی جائے، یعنی اس کو اتنا کمزور اور بیکار کر دیا جائے کہ پھر یہ اٹھ نہ سکے۔ اس کے نتیجے میں زیادتیاں ہوتی ہیں اور ظلم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ بہت باریک نظر ہے فطرت پر، یہ فطرت کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کے ہر پہلو سے واقف ہے، اس لیے قرآن کریم بھی کوئی پہلو فطرت کا باقی نہیں چھوڑتا اور ہر ایک کا جواب دیتا ہے۔ چونکہ بڑی بڑی قومیں لڑائیوں کے بعد ہمیشہ یہ رد عمل دکھاتی ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے جنگیں ہوئی تھیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو بکھیر دو دنیا میں، ان کے اندر اتنی سکت نہ باقی رہنے دو کہ وہ پھر اٹھ سکیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا حکم تو نہیں چلتا، قانون قدرت چلتا ہے، اور وہ مظالم ان کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ان کا جزو بن چکے ہوتے ہیں، ان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے خون ان مظالم کا، اور جب بھی ان کو توفیق ملتی ہے وہ پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ 2 دفعہ جرمن قوم سے ایسا ہو چکا ہے، اور تیسری دفعہ بھی اس کا بیج بویا جا چکا ہے، جب برلن کو تقسیم کیا جا رہا تھا اور جرمنی کو تقسیم کیا جا رہا تھا، تو روزویلٹ اور چرچل اور اسٹالن یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس قوم نے 2 دفعہ دنیا کی تباہی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور دونوں دفعہ جو ہم نے ذرائع اختیار کیے وہ کافی نہیں تھے، یعنی اس کے نتیجے میں جو ان پر ظلم کیا ہم نے وہ کافی نہیں تھا، اس لیے اب اس قوم کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ کوئی سوال ہی باقی نہ رہے اگلی جنگ کا۔ اور اب وہی ڈیوائیڈڈ جرمنی جو 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، وہی بہت بڑے خطرات کا موجب بن چکا ہے۔ 2 پولرائزیشن وہاں ہو چکی ہے، ایک مشرق کا کیمپ، ایک مغرب کا کیمپ، اب جرمن سے نفرت کرنے لگا ہے، اور سب سے بڑا خوف جو مغربی جرمنی میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ میں تو ہم غیروں سے لڑا کرتے تھے، اب جرمن کا خون پیے گا اور جرمن قوم کو ہلاک کرنے کے سامان پیدا کرے گا۔ تو اسلامی تعلیم کو بھلانے کے نتیجے میں کوئی فائدہ تو نہ پہنچا دنیا کو، اور کوئی صورت ان کی نہیں بنتی کہ کس طرح ان مظالم کا خاتمہ کر سکیں
سیدھا سادہ قرآنی اصول تھا جس کو بھلانے کے نتیجے میں وہ اس مخمصے میں پھنس چکے ہیں۔ ایک ظلم کے نتیجے میں اگر بدلہ ظلم سے نہ بڑھے تو خدا فرماتا ہے صرف یہ ذریعہ ہے ظلم کو ختم کرنے کا، اور یہ کم از کم ذریعہ ہے۔ اگر عفو سے کام لوگے تو زیادہ امکان ہوگا ظلم کے غائب ہونے کا۔ اگر درگزر کے بعد مغفرت بھی کرو گے تو اس سے بھی اور زیادہ امکانات ہو جائیں گے ظلم کے مٹنے کے۔ لیکن اگر تم یہ ترکیب اختیار کرو گے اللہ کے قانون سے جنگ کرتے ہوئے کہ جتنا ظلم کیا اس سے زیادہ ظلم کریں گے اور توڑ کر رکھ دیں گے، اس سے دنیا کو ظلم سے نجات دیں گے، تو یہ ترکیب نہیں چلے گی، نہ پہلے کبھی چلی ہے نہ آئندہ چل سکتی ہے، کیونکہ قرآنی تعلیم کے مخالف ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایسی تعلیم جو زور بازو سے منوا لیتی ہے قوموں کو اپنی فضیلت کو، اور مجبور کر دیتی ہے مخالفین پر کو بھی کہ اس سے بہتر دکھائی کچھ نہ سکیں۔ حیرت انگیز کتاب ہے یہ کہ کوئی دنیا کی عقل، کوئی لاجک، کوئی تاریخ کا تجربہ اس کی تعلیم کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن اس خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ اگر تم ظلم کا بدلہ اس سے بڑھ کر نہیں لوگے تو تم سے کیا ہوگا۔ فرمایا چونکہ ہم تمہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس بات کے ضامن ہیں۔ اور اس ضمانت میں قرآن کریم کی تعلیم کا حسن یہ ہے کہ کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں کیا۔ انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم ظلم کے بدلے میں زیادتی سے کام نہیں لوگے اور وہاں ٹھہر جاؤ گے جہاں تک ظلم پہنچا تھا، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھو گے، تو تمہیں یہ جو خوف لاحق ہے کہ وہ تمہارے اوپر بغاوت کرے گی وہ قوم اور دوبارہ تمہیں تباہ کر دے گی، فرمایا اس کے ہم ضامن ہیں۔ اتنی حیرت انگیز ضمانت ہے کہ حیران ہوتا ہے قرآن کریم کو انسان پڑھ کے کہ ساری دنیا کو مخاطب کرتا ہے اور ساری دنیا کی ایسی ضمانت لیتا ہے جس کی کوئی مثال کہیں کسی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم بڑے بیوقوف ہو جو اس بات سے ڈر رہے ہو کہ اگر تم نے ظلم کے بدلے میں زیادتی نہ کی تو یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گی اور پھر تمہیں کمزور دیکھ کر تم پر قابض ہو جائے گی، یہی خطرہ ہے تمہیں۔ فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اگر ہماری خاطر تم ظلم سے رکو گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ تو ادنا سی بات ہے جس کی توقع تم سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ان اللہ لعفو غفور، خدا تو عفو کرنے والا ہے اور عفو کے بعد بخشش بھی کرنے والا ہے۔ یعنی صرف نظر کے بعد جو گناہ بچ جاتے ہیں ایسے کہ ان کی سزا دینی پڑتی ہے عام حالات میں یا سزا کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ان سے بھی وہ بخشتا ہے۔ تو اگر دنیا میں سچا امن قائم کرنا چاہتے ہو تو لازماً ان تین چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے سزا سے بڑھ کر، جرم سے بڑھ کر سزا نہ دینا۔ دوسرا عفو کرنا، یعنی جرائم دیکھنا اور آنکھیں پھیر لینا گویا وہ تھے ہی نہیں۔ اور تیسرا جرائم اگر بڑھ چکے ہوں اور انسان مرتکب ہو چکا ہو اور سزا کا حق رکھتا ہو پھر بھی اس سے بخشش کا سلوک کرنا۔ یہ قومی تعلیم صرف نہیں ہے بلکہ انفرادی بھی ہے، اور اہلی زندگی اور عائلی زندگی کو جنت بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہمارے گھروں میں دکھ پھیلے ہوئے ہیں، مصیبتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، ماحول تباہ ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ جس طرح ساری دنیا کا امن برباد ہو چکا ہے اس تعلیم کو بھلانے کے نتیجے میں، عفو کے نہ ہونے کے نتیجے میں، اس طرح گھروں کی تباہیاں بھی عفو کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہیں۔ بعض بیویاں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ خاوند نے یہ غلطی کی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اب اس کے بعد لازماً میرا فساد کرنا ضروری ہو گیا ہے،
کیونکہ وہ غلطی کرتا ہے اس لیے اب مجھے حق ہے فساد کا اور میں ضرور کروں گی. اور جب وہ فساد کرتی ہے تو اتنا نہیں کرتی جتنا خاوند کی غلطی تھی، اس سے 4 قدم آگے بڑھ جاتی ہے. اوپر سے کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. پھر ان کو خاوند بھی بعض ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا اب تم بولنے پہ آئی ہو تو میں پھر 4 دھپڑ نہیں بلکہ 16 دھپڑ ماروں گا تمہیں. ایک گھر جو جنت کے لیے بنایا گیا، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اس لیے پیدا کیا گیا تمہیں سکینت ملے، وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. یعنی پہلا قدم ہی سوسائٹی میں نہیں اٹھایا گیا. عفو تو بعد کی بات ہے. پہلے یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ جتنا جرم ہو اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے آگے نہ بڑھو. پھر تو اگر احمدی اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو اس بات کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں. اگر وہ کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتے، اور ایک احمدی سے یہ توقع نہیں میں رکھتا کہ وہ اس ادنا درجے پر آ کر ٹھہر جائے. انہوں نے تو بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے ہیں، ساری دنیا کو اخلاق حسنہ سکھانا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم الاخلاق سے آشنا کرنا ہے. یہ کوئی رتبہ ہے ان کا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر جس کو قرآن کراہت کے ساتھ قبول کر رہا ہے اس پر اٹک کر بیٹھ جائیں کہ جی ہمارے لیے یہی کافی ہے. ان کے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا شخص حاضر ہوا جس کا کوئی عزیز قتل ہو گیا تھا، وہ اس کا ولی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دو. اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دیت لے لو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے پھر اس کو نصیحت فرمائی، پھر اس نے اعراض کیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تم اپنا بدلہ لو. اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو یہ کر رہا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کے عفو سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھا ہے یہ شخص. وہ بڑے زور شور سے بدلہ لینے جا رہا تھا، پیچھے سے ایک صحابی دوڑا اور اس نے کہا کہ سنا ہے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق کیا کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ فرمایا ہے. اس نے کہا اگر یہ فرمایا ہے تو میں اپنا بدلہ نہیں لیتا، میں باز آتا ہوں. تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقع اپنی امت سے. یہ خیال غلط ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ سارے عالم کو قرآن کریم مخاطب کرتا ہے اور بنی نوع انسان اس کے کم از کم مخاطب ہیں، اس لیے قرآن کریم ہر قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے. اور یہ عام بنی نوع انسان سے توقع ہے کہ کم از کم اتنا تو کریں. اگر وہ انسانیت کو دکھوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ جب بدلہ لیں تو اتنا ہی لیں جتنا کہ قصور کیا گیا تھا، اس سے آگے نہ بڑھیں. لیکن امت محمدیہ کی یہ شان نہیں ہے. ہاں اگر وہ اتنا ہی کریں تو اس پر کسی کو طعنہ زنی کا حق نہیں رہے گا، یہ الگ بات ہے. یعنی وہ شامل تو ہیں اس میں، لیکن بنی نوع انسان کے ایک عام فرد کے طور پر امت محمدیہ کے لحاظ سے جو ان کی شان ہے وہ اس سے بہت بالا ہے. وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے ہی ہیں. آپ نے ان آیات کو جو سمجھا اس کے بعد اپنی زندگی میں جو عملی تفسیر فرمائی ہمارے لیے تو وہی ہے. تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو گھروں کو جنت کی بجائے جہنم میں بدلتے ہیں، معاف نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم انسان تو بنے. قرآن جو انسانیت کے متعلق ادنا توقع رکھتا ہے وہ تو دکھائیں. اگر وہ معاف نہیں کر سکتے تو پھر جتنا جرم ہے اس سے آگے نہ بڑھیں. لیکن افسوس ہے کہ بہت سی خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ بدلہ بھی لیتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں بدلے کے وقت. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بیوی اور بچوں نے ظلم کیے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے ہمیں علم ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں. یعنی عام کمزوریاں تو الگ ہے، خدا کے علم میں ہے کہ تمہارے سے دشمنی کرنے والے تمہارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. بعض دفعہ بدنیتی کے ساتھ بھی تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، یا بعض دفعہ ان معنوں میں دشمن بن جاتے ہیں کہ تمہاری محبت
ان کو بگاڑ دیتی ہے اور پھر وہ عملاً تم سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. جب بدیاں کرتے ہیں تم ان میں ذمہ دار ہو جاتے ہو. بہرحال اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود ہم تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں. اپنے خامدوں کے جرائم دیکھو، اپنی بیویوں کے جرائم دیکھو، اپنی اولاد کی غفلتیں اور کوتاہیاں دیکھو، پھر بھی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پوری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اے لوگو، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے یا خامدوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے بچو. اتنا تو تمہیں حق ہے کہ ان کی بدیوں سے یا ان کے بد افعال کے بد نتائج سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن یہ کہ پھر معاف نہیں کرنا، ان کو مارنا کوٹنا ہے، ان سے بدلے اتارنے ہیں یا مظالم کرنے ہیں، اس کی خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا. وَإِن تَعْفُوا، پہلی بات یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم عفو سے کام لو اور اس طرح رہو گویا بہت سی بدیاں تم دیکھ ہی نہیں رہے. وَتَصْفَحُوا، صفا اس سے اگلا مقام ہے. صفا اس طرح اڑا دینے کا نام ہے ایک چیز کو کہ کوئی نشان بھی اس کا باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تصفحوا، صفا سے بھی کام لو. اور اس میں ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ عفو کے نتیجے میں صفا پیدا ہو جاتی ہے. اگر عفو کا تجربہ کریں، آپ بار بار عفو سے کام لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات عفو جو ہے وہ بدیوں کو اڑا لے جاتا ہے اور نشان ان کے مٹا دیتا ہے. تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم عفو سے کام لو اور تصفحوا، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ طاقت بھی نصیب ہو جائے کہ یہ خرابیاں گھر کی دور ہونی شروع ہو جائیں، تو یہ بہت بہتر ہے. وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر بدیاں کچھ باقی رہ جاتی ہیں اور سزا کو دل چاہتا ہے تو پھر بھی ہم تمہیں کہتے ہیں مغفرت سے کام لو حتی المقدور. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ صرف عفو کرنے والا نہیں ہے بلکہ بے حد مغفرت کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. حضرت تو مجسم عفو تھے، خدا کی صفات میں رنگین تھے، پھر آپ کو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بظاہر یہ عجیب بات لگتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض احکامات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے دیے جاتے ہیں اور ساری قوم مراد ہوتی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کی نظر ہے، آپ سے بے انتہا محبت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو بندہ مجھے سب سے پیارا ہے اس سے میں کیا توقع رکھ رہا ہوں. اور اس طرح قوم کو ایک تلقین تحریض کی جاتی ہے نیکیوں کی. تو یہ مراد نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ تو نبوت سے پہلے ہی بے حد عفو کرنے والے تھے. تو خاص طور پر امت محمدیہ کو غیر معمولی جب کسی نیکی کی طرف توجہ دلانا ہو، یہ قرآن کا اسلوب ہے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادی طور پر چنتا ہے اور آپ کو وہ حکم دیتا ہے تاکہ اس مرکز سے پھر انتشار ہو خیر کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرمایا وامر بالعرف، اور بہترین رنگ میں عفو کی تعلیم بھی دو. عرف اس نیکی کو بھی کہتے ہیں جو معروف ہو، عام دنیا میں رائج ہو، اور اس نیکی کو بھی کہتے ہیں جو نیکیوں میں بھی ایک نمایاں شان رکھتی ہو. تو چونکہ عفو کا ذکر فرمایا ہے اس لیے اول معنی اس کا یہ ہوگا وامر بالعرف، کہ عفو کے معاملے میں بہترین تعلیم دو بنی نوع انسان کو. اس ضمن میں چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیسے عمل فرمایا اور کس رنگ میں تعلیم دی.
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک فرمائی کہ صدقہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کچھ لوگ سونا لائے، کچھ چاندی لائے، کچھ غلہ لائے، کچھ کھجور لے آئے۔ ایک شخص کے پاس اور کچھ نہیں تھا، کھجور کے چھلکے ہی اٹھا لایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے، میں یہ حاضر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس تو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی آبرو صدقے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے زیادتی کرے گا، مجھے برا بھلا کہے گا تو میں اس سے غصہ نہیں ہوں گا۔ اس آدمی کے کچھ لوگ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی نے ایسا صدقہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کتنی پیاری ہے یہ حدیث اور کیسا پیارا رنگ ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کا۔ وامر بالعرف اس کو کہتے ہیں، یعنی وامر بالعرف پر عمل درآمد اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ بہت سی جگہ عفو کی راہ میں عزت نفس حائل ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں تو چلو معاف ہو گئیں، چوری کر لی، کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا گیا، لیکن میری عزت پہ حملہ کرتا ہے، یہ میں کس طرح معاف کر دوں، اس کا تو میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مطلع کیا کہ عزت کے معاملے میں درگزر کرنا، عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہو اس کو معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے خدا اپنے رسول کو خود خبر دی کہ اس شخص کی یہ نیکی میں نے قبول فرما لی ہے، مجھے بہت پسند آ گئی۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے بہت سی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ عزت نفس کے معاملے میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میری بےزتی کی، ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ایک خاندان کا جھگڑا آیا، بڑے انہوں نے درد کا اظہار کیا دونوں طرف نے کہ جی ہمارے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، بڑے اکٹھے تھے، بڑے محبت کا معاملہ تھا، اور اب ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، پھٹ گیا ہے خاندان، دعا کریں۔ میں نے کہا دعا کا معاملہ تو بعد کا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، آخر کیوں تم لوگ نہیں صلح کرتے؟ تو جواب دیا جی اب کیسے صلح ہو سکتی ہے، انہوں نے تو بےزتی کر دی ہماری۔ بےزتی کے بعد صرف دعا رہ جاتی ہے اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کا اصول یہ ہے کہ جس صفت میں آپ اللہ کے مشابہ ہوں گے اس معاملے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بال ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنائیں، جس صفت کو آپ اپناتے ہیں اس صفت میں اللہ تعالیٰ آپ سے حیا کرے گا اور آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ جو لوگ رب بنتے ہیں، لوگوں کے ربوبیت اختیار کرتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں اے خدا ہم مصیبت پڑ گئی ہے، ضرورت مند ہو گئے، ہماری مدد فرما، ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ وہ تو ان کے کہے بغیر بھی سننے لگ جاتا ہے۔ ایسا پیار کا سلوک ان سے فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں خود لگ جاتا ہے۔ تو ہر صفت کے متعلق یاد رکھیں، جو کچھ آپ اپنے رب سے توقع رکھتے ہیں، آپ کی دعا میں سنجیدگی اور سچائی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ویسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ تو لوگوں سے اس قدر رعونت کا سلوک کریں کہ اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، اس لیے ہم اس کو معافی نہیں کر سکتے اب کبھی۔ اس نے گھر نہیں بلایا، اس نے فلاں وقت دعوت نہیں دی، یعنی ایسے ایسے بھی مقدمات آئے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی اور پھر میاں بیوی کی خاندان کی دوسرے خاندان سے ناچاکی، اور کئی کئی سال تک پھٹ گئے ہیں دل اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اس لیے کہ بیوی کے ماں باپ نے اپنے فلاں عزیز کی شادی پر زبانی پیغام بھیج دیا تھا کہ آ جانا، کارڈ نہیں بھیجا یا الگ رکا لکھ کے نہیں بھیجا۔ یعنی آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ بڑی جہالت ہے، لیکن اس جہالت میں ہیں مبتلا لوگ۔ اپنے اوپر جب پڑتی ہے بات تو اپنی عزت اتنی پیاری لگتی ہے آدمی کو کہ وہ سمجھتا ہے اس کی خاطر ہر حماقت جائز ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرنا، یہ بڑے لوگ دنیا میں جاہل پھرتے ہیں۔ تو عزت نفس بہت بڑا عذر سمجھا جاتا ہے بدلہ لینے کا اور معاف نہ کرنے کا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پیارے انداز میں اس کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس کمزوری کو، اور اس کا حل بھی پیش فرما دیا کہ دیکھو ایسے ایسے بھی خدا کے بندے ہیں۔ جب ان کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم عزت پیش کرتے ہیں، ہماری جو چاہو بےزتی کر لو، ہم آگے سے جواب نہیں دیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ اتنا خوش ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتایا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، اپنا نقصان ہو اور باز نہ آ رہا ہو کوئی، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کا کوئی نقصان نہ ہو، وہاں اصلاح کی شرط لازمی نہیں ہے، وہاں یہی تعلیم ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ممکن اتنا صبر کرتے چلے جاؤ اور اپنے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ رہو۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی میں تو ان کے سارے حقوق ادا کرتا ہوں رحمی رشتوں کے نتیجے میں جو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان حقوق کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں اور وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ بدسلوکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا مضبوط کیس بنایا جا سکتا ہے اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ ہاں اب تم بھی شروع کر دو؟ ویسے بہت زبردست وکالت کی ہے اس شخص نے اپنے حق میں کہ مجھے اب اجازت دے دیں کہ میں بھی پھر ان سے وہی کروں جو وہ کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب بتائیں کہ کیا میں بھی ان سے ویسا ہی سلوک کر سکتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے۔ عجیب کلام ہے، اتنی حکمت ہے اس میں، اتنی گہرائی ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس فکرے میں کیا فرما دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا ان کو خدا چھوڑ چکا ہے، تمہیں نہیں چھوڑا ہوا۔ کتنا ظلم ہوگا کہ تم سارے کے سارے چھٹ جاؤ خدا سے، تم سب کو خدا متروک فرما دے۔ یہ نہ کرنا۔ کچھ تو ہو خاندان کے لوگ جن سے اللہ پیار کا تعلق قائم رکھے، ان کو بھی چھوڑ دیا، تمہیں بھی چھوڑ دے گا تو تمہارا سارا خاندان ہلاک ہو جائے گا۔ اکثر جو خاندانی جھگڑے ہیں ان میں ایک یہ وجہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا حق ہو گیا ہے، اتنی زیادتی ہو چکی ہے کہ اب ہم آگے سے شروع کر دیں، اور دونوں فریق چونکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں طرف سے یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، کسی طرح صلح ہونے میں ہی نہیں آتی۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا جواب دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تم فضیلت کو اختیار کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، کیونکہ جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا اور تیرا مددگار ہوگا۔ تو اس سے بہتر اور کیا سودا ہو سکتا ہے کہ انسان سے انسان دکھ اٹھائے اور ظلم برداشت کرے، اور اللہ کا پیار اس کے بدلے میں حاصل کر رہا ہو اور اللہ کو اپنا مددگار بنا رہا ہو۔ تو احمدی معاشرے میں یہ باتیں داخل ہونے کی ضرورت ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ یہ کمزوریاں ہیں جنہوں نے ہمیں دکھوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ساری دنیا کی تباہی اسی وجہ سے ہے کہ بدلہ لینے کا سلیقہ بھی انسان کو ابھی تک نہیں آیا۔ اگر معاف نہیں کر سکتا تو بدلہ تو اس طرح لے جس طرح رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور پھر عفو کا طریقہ نہیں سیکھا، پھر مغفرت کا طریق نہیں سیکھا، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بیماریاں احمدی گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہیں۔ اگر احمدی گھر ان کو صاف نہیں کریں گے تو دنیا کے مسئلے کیسے بن جائیں گے؟ دنیا تو جواب دے گی کہ اے گنجے تو اپنے سر کی فکر کر، تیرے سر پہ تو بال کوئی نہیں اور تو دوائیاں بیچتا پھر رہا ہے گنج کے علاج کی، یہ تو زیب نہیں دیتا تجھے۔ تو بہت اہم بات ہے یہ، کوئی معمولی بات اس کو نہ سمجھیں۔ اپنے گھروں سے ہر قسم کی لڑائیاں، فساد، ایک دوسرے پر زیادتیاں ختم کر دیں، عفو کا سلوک شروع کر دیں، مغفرت کا سلوک شروع کر دیں، رحم کا سلوک شروع کر دیں، اور اس کا فائدہ آپ کو ہی پہنچے گا۔ بدلے لینے والے گھروں میں سکون کبھی نہیں میں نے دیکھا، جو دکھ ہیں، بے چینی، وہ جہنم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی، آگے بھڑک جاتی ہیں دلوں میں۔
ایک جرم سے دوسرا جرم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض ایسے ظالم ہو جاتے ہیں ماں باپ کہ اپنی اولاد کو بھی سے بھی ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں پھر کہ ان واقعات سن کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. امریکہ میں ایسے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کر دیواروں سے مارتی ہیں اور ان کے سر پھاڑ دیتی. بعض آدمیوں نے ایسے ایسے مظالم کیے ہیں اپنے بچوں پر، اور معمولی تعداد نہیں ہے. اور ان کے پاگل پن بعضوں کے تو ایسے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے پاگل پن ہیں کہ آگے پھر وہ جرائم کرتے ہیں اور ان دکھوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. ایک نفرت دوسری نفرت میں جنم لیتی چلی جاتی ہے. تو ہم جب یہ ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو احمدی کہتا ہے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. خدا کی تقدیر کہتی ہے اس سے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں نے کھڑا کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے، لیکن اپنی تو کرو، اپنے گھروں کو تو جنت بناؤ. جب تک تم جنت نہیں بناؤ گے اگلی دنیا میں کوئی جنت دو گے کیسے؟ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں چیز وہ آگے کس طرح تقسیم کرو گے؟ اس لیے ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. بہت تیزی سے وقت آ رہا ہے کہ اسلام کا غلبہ میں دیکھ رہا ہوں. لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ رفتار. مجھے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کو سنبھالیں گے کیسے، ان کی تربیت کیسی کریں گے. اگر احمدی گھروں میں انہوں نے یہی مصائب دیکھے تو کیا پائیں گے وہ یہاں آ کر. اس لیے بڑی جلدی اس طرف متوجہ ہوں اور فکر کریں اپنی. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ نصیحت آپ تک پہنچا کر جہاں تک بس چلتا ہے اپنے فرض کو پورا کرتا ہوں. فرمایا بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے بھی دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. یہ ہے رحم کا مقام. عفو اور مغفرت سے آگے رحم کا مقام. صرف نہیں یہ نہیں کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا نہ کی جائے اس وقت تک سینہ صاف نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا گہرا فطرت کا راز ہے. جب آپ دشمن کے لیے دعا کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل کام ہے. بڑا زور لگانا پڑتا ہے پھر بھی بعض دفعہ دعا نہیں نکلتی. ایسا ظالم آدمی اس نے یہ حرکتیں کی ہیں کرتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے دعا کیسے کروں؟ معاف کر دیا چلے چھوڑ دیا اس کا پیچھا. اس سے آگے میں کس طرح بڑھ جاؤں کہ اللہ اس پہ رحم فرما. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دعا کرو گے تو پھر یقین ہوگا کہ تمہارا سینہ صاف ہو چکا ہے. اور دعا کے لیے بھی 3 دفعہ کی شرط لگائی. جب تک کم از کم 3 دفعہ تم اپنے دشمن کے لیے دعا نہیں کرتے تمہارا سینہ صاف نہیں ہو سکتا. اس گر کو باہر تو الگ رہا، اپنے گھروں میں ذرا استعمال تو کر کے دیکھیں. بیوی نے خاوند سے دکھ پایا ہو اس وقت وہ اس کے لیے دعا کرے. خاوند نے بیوی سے دکھ پایا ہو اس وقت وہ اس کے لیے دعا کرے. اپنے بچوں سے دکھ پایا ہو اس کے لیے دعا کرے. بچوں نے ماں باپ سے دکھ پایا ہو ان کے لیے دعا کر رہے ہوں. پھر دیکھیں سینے کس طرح صاف ہوتے ہیں. یہ عارف باللہ کا کلام ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے. ایک صاحب تجربہ کا کلام ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے معمور بنایا تھا. وہ ان تجربوں سے گزرا ہے اور پھر یہ موتی نچھاور کر رہا ہے ہمارے اوپر. اس لیے بڑی قدر کے ساتھ ان کو پکڑیں. فرماتے ہیں جب تک دشمن کے لیے بھی دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. حضرت عمر اسی سے مسلمان ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عارف باللہ کا کلام. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے واقعہ، اور ہر بیان کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ اس لیے حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے کہ بہن کو اس طرح زخم پہنچا تھا، وہ تلاوت کر رہی تھی، پھر اس کے خامن نے اس کو مارا اور وہ اس واقعہ نے کایا پلٹی. یہ ٹھیک ہے فوری محرک وہی واقعہ بنا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس طرف تھی کہ اصل تو فیصلہ عمر کے مسلمان ہونے کا اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے. پھر بہانے بنتے ہیں سارے. پھر جو وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ صرف ایک ظاہری ایک مورے سے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. مورا فی ذات ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ تو وہ ہاتھ ہے جو اس کو اٹھا کر رکھ رہا ہوتا ہے. وہ دماغ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کون سی چال چلنی ہے.
تو دعا ہے جو ساری چیزوں کے پیچھے ایک محرک اول ہے، اور خدا کی قوت ہے جو کن کا فیصلہ کر کے پھر آگے تقدیر کو حرکت دے دیتی ہے، پھر ہمیں مورے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے ہم نے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو۔ اس کلام میں آپ جانتے ہیں کہ ادنا بھی مبالغہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھنے سے پہلے، یہ فرمانے سے ملفوظات میں سے ہے، فرمانے سے پہلے نظر ڈالی ہوگی لازماً، اس میں ہر قسم کا دشمن آ گیا ہوگا جو بدیوں میں، ظلم کرنے میں، گالیاں دینے میں سب سے آگے آگے تھے، ان سب کی فہرست ذہن میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے ہم نے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں بس تم میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے کہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بدبخت نہیں ہوتا اور ان کی نیکی اور ہمدردی سے محروم نہیں رہتا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کی بھی اس میں خیر ہے اور ساری دنیا کی بھی اس میں خیر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان باتوں کو بھلا دیا تو آپ سے مراد پھر آپ کے وجود نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے پھر خدا اور قوم پیدا کرے گا جو مسیح موعود کو عطا ہوگی۔ نام تو مسیح موعود کا ہی لگ چکا ہے زندگی میں، اس کو تو اب کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن ہم میں سے اگر اکثر نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہونے کا حق ادا نہ کیا تو پھر کچھ اور لوگ ہوں گے جو چنے جائیں گے۔ اس لیے کیوں اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ تو عفو کا سلوک کر رہا ہے، بہت سی ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما رہا ہے، اور ہمیں ہی اس نے ابھی سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کیوں ایسا موقع پیدا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، خدا ہمیں چھوڑ کر مسیح موعود کے لیے کوئی اور جماعت چن دے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت ہو، خدا کرے کہ ہمیں اپنے سارے معاشرے کو قرآنی ہدایات، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق جنت بنانے کی توفیق نصیب ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور بات میں کہنی چاہتا تھا کہ خشک سالی ہو رہی ہے اور اس سے خصوصاً ان غرباء کو بہت تکلیف ہے جن کی فصلوں کا انحصار محض بارش پر ہے، اور بہت کثرت سے ایسے بارانی علاقے ہیں اگر ان کی ایک فصل ماری جائے تو پھر وہ 2-3 فصلوں تک پھر ان زمینداروں کو اٹھنے نہیں دیتی وہ فصل۔ پیچھے بھی نقصان ہو چکا ہے بارانی فصلوں والوں کا، اس لیے خاص طور پر درد دل سے دعا کریں، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ہمارے ربا کے بچے جہاں تک بس چلتا ہے گرمیوں میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اس صفت کے چھوٹے سے جلوے میں وہ شریک ہو جاتے ہیں جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے۔
تو وہ بچے خاص طور پر دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو توفیق ملتی ہے، ہم پانی پلاتے ہیں تو رحم فرما، ہماری اس نیکی کو قبول فرما اور لوگوں کو بخش دے، اگر ان سے ناراض بھی ہے تو انہیں معاف فرما اور بکثرت ان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ افریقن بھائیوں کو بھی اس دعا میں یاد رکھیں، وہاں بہت بڑی تباہی آئی ہے، خشک سالی مسلسل جاری ہے۔ گانا کے علاوہ نائجیریا اور بہت سے ممالک ہیں، چاڈ، نائجر وغیرہ، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتے رہیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔